سلمان صاحب آپ نے بھی یہ گفتگو سنی، لیکن میں اپنے پولیٹیکل پوائنٹ پر واپس آؤں گی۔ پیپلز پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے، اور ان کے جو بھی تحفظات ہیں کیا وہ درست ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے 243 کے حوالے سے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، البتہ کچھ چیزوں کو انہوں نے مسترد کیا ہے۔ ابھی جو خبر چل رہی ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈ لاک ہے، ڈیڈ لاک والی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ دیکھیں، دو ایشوز ایسے ہیں جو حکومت اور ان کے اتحادیوں کی ترجیح ہے۔ ایک تو آرٹیکل 243 اور دوسرا آئینی عدالت کا قیام، اور آئینی عدالت کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں چاروں صوبوں کو برابر کی نمائندگی ہو، تو جس طرح یہ چاہتے ہیں اسی طرح ہوگا۔ لیکن یہ تو دو پوائنٹس ہیں نا، باقی تو بہت سارے نکات ہیں، اسپیشلی این ایف سی اور صوبوں کے اختیارات کا۔ دیکھیں، یہ دو نکات پہ تو کوئی ایسے ڈیڈ لاک والی کیفیت نہیں، البتہ پیپلز پارٹی اپنا ایک سیاسی کیس بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ یہ کرتی ہیں کہ آخر کس چیز کو چھپانے کی اور کس چیز کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ایشو بنایا ہے 18th امینڈمنٹ کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اس وقت کی پولیٹیکل فورسز نے بیٹھ کر صوبوں کو بہت سارے اختیارات بھی دیے تھے اور بہت سارے وسائل بھی دیے تھے۔ یہ بات تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نہیں بتاتی کہ اس وقت سب نے بیٹھ کر وفاق سے صوبوں کو تو اختیارات دلوا دیے، لیکن صوبوں نے آگے وہ جو ڈسٹرکٹ میں بھجوانے تھے وہ کیوں نہیں بھجوائے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کیوں کر ہضم نہیں کر پاتی۔ تو اس ایشوز کے حوالے سے میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ وہ ایک سیاسی کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں کے مفادات پر، صوبوں کے وسائل پر کٹ نہیں لگانے دیں گے۔ میرا خیال کٹ نہیں لگ رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ مرکز جو ہے کہ قرضوں پہ ادائیگی سود کی کرنی ہوتی ہے وفاق میں، 8,000 ارب سالانہ انہوں نے، اس کے بعد دفاع ان کے پاس ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ ورکس ہے، وہ کر یہ رہے ہیں کہ اس وقت بعض چیزیں ایسی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے بڑے خوشحال نظر آتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، یہ بھی کل کی بات ہے کہ جب سیلاب آیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹر نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس ہیں پیسے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم اپنے وسائل پر اعتماد کر رہے ہیں۔ تو سندھ کو اتنی زیادہ، میں نے اس وقت بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ سندھ میں تو سیلاب اس طرز پہ آیا ہی نہیں تھا، تو شور انہوں نے ڈالا تھا کہ جی بیرونی دنیا سے فنڈز لے لیں۔ اصل میں صوبے ہمارے خوشحال ہیں، لیکن آپ دیکھیں بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ وہ وفاق جو صوبوں کو وسائل دے رہا تھا بڑی بیچارگی سے ان سے بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، انہوں نے جو یہ کہا کہ جی ہم 18 امینڈمنٹ پہ قدغن نہیں لگیں گے، بالکل قدغن نہیں لگے گی، لیکن اب وہ وفاق کہہ رہا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں آپ اٹھائیں، اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو دی تھیں آپ نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی۔ سب سے اہم بات ہے بینظیر لیکن سلمان صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ڈیڈ لاک کا باعث بنا ہوا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اس بات پر قائل نہیں ہوتی تو پھر کیا اس چیک کو رکھا جائے گا، یہ صوبوں کا؟ جی میں آپ کو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیڈ لاک والی بات نہیں ہے، نہ صوبوں پہ قدغن لگے گی۔ البتہ وفاق کچھ ذمہ داریاں صوبوں کو کہے گا کہ آپ خود اٹھائیں۔ میں آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بتا رہا ہوں کہ اگر 800 ارب وہ وفاق دے رہا ہے اور وہ صوبوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو وہ کہے گا جی یہ آپ اپنا وزن خود اٹھائیں۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ صوبوں کے وسائل پہ کٹ نہیں ہوگا، لیکن صوبوں کو اپنا وزن خود اٹھانا پڑے گا۔ تعلیم اور پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے 18 امینڈمنٹ میں تعلیم صوبوں کو دی گئی تھی۔ پاکستان ایک ڈیفرنٹ کنٹری ہے، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، کم از کم تعلیم جیسے اہم اور حساس ایشو کو اس وقت بھی صوبوں کے سپرد نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ کہ بات یہ کہ آپ چاروں صوبوں کے لیے مختلف نظام تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک ملک کے طور پہ پاکستان کا ایک یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آبادی کا ایشو ہے، دنیا کے اندر دیکھیں کہ آبادی کے ایشو کو کس طرح وہ سینسٹیو انداز میں لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر امدادیں بھی آتی ہیں، پاکستان کے اندر مہمات بھی چل رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آبادی کے حوالے سے تو دو آراء ہو سکتی ہیں۔ آپ پاکستان کے تمام تعلیمی ماہرین سے بات کر لیں چاروں صوبوں کے، وہ کہیں گے کہ تعلیم جیسا سینسٹیو ایشو ہے یہ مرکز کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک اور بات جو ہے جو ایم کیو ایم نے رکھی ہے، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور صوبائی حکومتیں سارے اختیارات لیتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو آپ تحفظ دیں، کیوں نہیں تحفظ دیا جاتا ہے؟ پنجاب نے تو اپنی ریزولوشن پاس کر دیا۔ میں کہتا ہوں ایم کیو ایم ہر موقع پہ
ایک اس طرح کا مطالبہ لے کے اس پہ ذرا سٹینڈ کریں نا، لکھوائیں سے آئینی ترمیم میں، اور یہ بات 27ویں امینڈمنٹ تک نہیں رکے گی، ہو سکتا ہے 28ویں بھی کرنی پڑے، اور یہ معاملہ جو کہتے تھے نا 14 تاریخ تک، میں 14 تاریخ تک نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، تو 14 تاریخ سے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ سلمان صاحب، نتیجہ خیزی ان مذاکرات کی، اور اب تک کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ ترجمان دفتر خارجہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ افغان طالبان سے مذاکرات جاری ہیں، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ اگر ڈیڈ لاک نہیں ہے تو پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی؟ نتیجہ خیزی ہی اصل سوال ہے۔ لاسٹ ویک بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آخر کوئی پریشر تو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مذاکراتی عمل چل رہا ہے، اور جس تلخ ماحول کے اندر یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، تیسرا مرحلہ، آپ نے خواجہ آصف صاحب کا بیان نہیں دیکھا تھا کہ بات یہ کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم ان کی گہرائی تک جائیں گے۔ دیکھیں، پاکستان ایک فیصلہ کر چکا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ آج کا تو نہیں ہے، یہ سلسلہ تو 4 سال سے چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو 4 سال سے چل رہا ہے، اس سے پہلے اشرف غنی صاحب اور حامد کرزئی کے دور اٹھا کے دیکھ لیں، جن کو 100% بھارت کی پشت پناہی حاصل تھی، وہ بھی یہ نہیں تھے کر رہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اور اب بات یہ کہ وہاں پر قطر اور ترکیہ وہ اپنا ایک رول ضرور ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان نے 3 نکات ان کے سامنے پیش کیے ہیں کہ یا تو آپ اپنی سرزمین پہ فیصلہ کر لیں ٹی ٹی پی کے بارے میں، یا پھر آپ ہمیں نشاندہی نہیں کر دیں، اور یا پھر ہم مل کے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ کوئی تحریری معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سب سے اہم بات یہ جو وہاں سے معلوم ہوئی ہے، وہ تو ٹی ٹی پی کا وجود ہی نہیں تسلیم کر رہے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی نامی کوئی وہاں پر تنظیم موجود ہے۔ بات یہ کہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس دفعہ ان کا لہجہ بھی کچھ بدلا ہے، اور لہجہ کیوں بدلا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جب ملا متقی وہاں 7 اکتوبر کو گیا ہے تو 11 اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ بھارت کی تھپکی ہے ان کو، اور پاکستان کو اس حوالے سے بہت اچھی طرح پتہ ہے، لیکن پاکستان نے وہاں پر دوست ممالک کو یہ باور کروا دیا ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی دفتر خارجہ کے ترجمان یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک والی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کر رہا ہے۔ البتہ میرا نہیں خیال کہ طالبان کسی معاہدے پر آئیں گے، اس لیے نہیں آئیں گے، لکھ کے تو انہوں نے پہلے بھی دیا تھا، دوحہ 1 جو تھا اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ آذربائیجان، تاجکستان، ایران، وہاں سے بھی تو انہوں نے ان کو نکالا ہے۔ کوئی ایک ملک ایسا نہیں جو ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے، اس کے لیے جو میکسیمم ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔